بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 7 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آزمائش کی اس گھڑی سے امت کو نکالے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ جو آپ نے فرمایا اس وائرس کو بھیج کر اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس کو ساری مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ جہاں اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور اس کو اشرف المخلوق بنایا، ساری کائنات کے اندر اس کو مخدوم بنایا، اور سورج جیسی چیز کو، چاند جیسی مخلوق کو اللہ پاک نے انسان کا خادم بنایا، تو جہاں اس کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، ان میں سے خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو لباس کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو لباس پہنتا ہو، بدلتا ہو، دھوتا ہو، استعمال کرتا ہو۔ جتنے بھی جانور ہیں اللہ پاک نے ان کو جو بھی لباس عطا فرمایا ہے وہ ان کا جزو بدن ہے، ان کی کھال ہے، بال ہے، ان کے پر ہیں، بس وہی ان کا لباس ہے، نہ اس کو بدل سکتے ہیں نہ اس کو دھو سکتے ہیں۔ البتہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا اور اس کے لیے اللہ پاک نے لباس عطا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے کھلے اور واضح احکام عطا فرمائے ہیں، تو لباس کے بارے میں کیا ہدایت ہے اور اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے شیخ اول حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہ سے پوچھا تھا کہ حضرت اسلام کا لباس کون سا لباس ہے؟ عصر کے بعد کا وقت تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہمہ جہت آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا میں اس کا چلن ہے ہر جگہ پر۔ تو اگر کسی ایک خطے کے لوگ اپنے جسم کے لباس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہیں کہ یہ لباس، حضرت نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کرتا اسلامی لباس ہے، یہ پاجامہ اسلامی لباس ہے، یہ ٹوپی اسلامی لباس ہے، تو یہ اسلام کی کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، اسلام کے اوپر بڑا ظلم ہوگا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، اس لیے کہ لباس یعنی پوشاک اور کھانا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان اپنے اپنے علاقے کی آب و ہوا، جغرافیہ کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے۔ بہت سے علاقوں کے اندر چاول کھایا جاتا ہے دونوں وقت، بہت سے علاقوں میں ایک وقت چاول کھاتے ہیں، ایک وقت روٹی کھاتے ہیں، بہت سے علاقوں میں دونوں وقت روٹی کھاتے ہیں۔ چاول کبھی مہمان آ گیا مہینے 2 مہینے میں تو اس کے اکرام میں، اعزاز میں اس کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ خود بھی کھا لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کھانا اور لباس یہ جس علاقے کے جیسے موسم، جیسی آب و ہوا، جیسے جغرافیہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آدمی کو ترتیب دیتا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر گرم
موسم ہوتا ہے تو وہاں پتلا لباس پہنتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں موٹا لباس پہنتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر برف باری ہوتی ہے تو وہاں صرف موٹا ہی لباس نہیں بلکہ چمڑے تک کا لباس پہنتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر لویں چلتی ہیں، آندیاں اٹھتی ہیں تو لباس کی وضاحت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پورا کا پورا لباس میں غرق ہو جاتا ہے، لباس میں چھپ جاتا ہے، جیسے عرب کے اندر جبے پہنے جاتے ہیں اور سر کے اوپر جو ہے ایک رومال رکھ لیا جاتا ہے جس کو اڑنے سے بچانے کے لیے ایک رنگ سے محفوظ کر لیتے ہیں، جس کو عربی میں اقال کہتے ہیں۔ اقال کی معنی رسی، وہ رسی ہی ہوتی ہے، پہلے زمانے میں رسی باندھ لی جاتی تھی، آج کل کہ وہ جدید زمانے میں وہ بنی بنائی ریڈی میڈ ایک رنگ آتی ہے جس کے دونوں سرے جو ہے گویا لوک ہوتے ہیں، رنگ آتی ہے، اس کو ڈبل کر کے سر پہ منڈ لیتے ہیں، اس کو چڑھا لیتے ہیں تو اوپر کا رومال اڑنے سے بچ جاتا ہے۔ تو آندھی طوفان سے اور ریتیلی ہواؤں سے آدمی کی کپڑے کی وجہ سے، کپڑے میں چھپنے کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ لباس اور کھانا پینا ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کے جغرافی کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ترتیب دیتا ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ یہ کرتا، یہ پاجامہ اس وضاحت کا، اس طرح کا پہننا، جی یہی اسلامی لباس ہے، تو پھر جو لوگ وولن کپڑے پہنتے ہیں، موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں، یہ چمڑے کا لباس پہنتے ہیں، تو پھر کیا ان کو کیا کہا جائے گا؟ کیا اسلام کی تعریف سے خارج ہیں؟ ان کا لباس اسلامی تعریف سے خارج ہو جائے گا؟ وہ اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں کہلائیں گے؟ البتہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو لباس کی کچھ حدود بیان کی۔ اول تو سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا کہ ہم نے لباس تمہارے لیے اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے ان اعضاء کو چھپا سکو جن کا ظاہر کرنا تمہارے لیے باعث عار ہوتا ہے، جن کا تذکرہ زبان پہ کرنا بھی باعث شرم ہوتا ہے، ان اعضاء کو تم چھپا سکو۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ بیان کیا تاکہ تم اس سے زینت حاصل کر سکو۔ تو جب ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اس کی وضاحت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو تمام مخلوق پر اشرف، تمام مخلوق سے بالکل ممتاز ہو۔ تو اسلام نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر پہنے، عورتیں ٹخنوں سے نیچے، دونوں ڈھیلا ڈھالا اتنا پہنے کہ بدن کی بناوٹ اور کاٹ تراش نظر نہ آئے، فگر آؤٹ نہ ہو، اور موٹا اتنا ہو کہ اندر سے بدن جھلکتا ہوا نظر نہ آئے۔ پھر سمجھ لیں، مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے پہنے، ٹخنوں سے اوپر پہنے، اور عورتیں ٹخنوں سے نیچے پہنے، دونوں ڈھیلا ڈھالا اتنا پہنے کہ بدن کی کاٹ تراش نظر نہ آئے، اعضاء کے نشیب و فراز نظر نہ آئے، اور موٹا اتنا ہو کہ جسم جھلکتا ہوا چمکتا ہوا نظر نہ آئے۔ بس ان تین شرطوں کے ساتھ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ جس علاقے میں آپ جو لباس پہن رہے ہیں یہ اس علاقوں کے شریفوں کے مشابہ ہو، شریروں کے، بدخماش لوگوں کے، متکبرین کے مشابہ نہ ہو۔ بس یہ تعریف کر کے اسلام نے ساری دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو ایک عزت بخش دی، بالخصوص اہل ایمان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لباس کے اعتبار سے انسانیت ننگی ہو گئی ہے، لباس پہننے کے باوجود انسانیت ننگی ہو گئی، انسان ننگے ہو گئے۔ ساری دنیا چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، پتہ نہیں کس کی تقلید کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان ملعون کی چالیں ہیں در پردہ جس کی ہم تابعداری کر رہے ہیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم بے عزت ہوں، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ذلت کا لباس پہنے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں عزت کا لباس پہنایا ہے اس کو ہم اتار پھینکیں اور ہم ذلت کا لباس پہنیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ لباس نہ پہننے کی وجہ سے، یہ کم پہننے کی وجہ سے، یہ جھلکدار، یہ ٹائٹ پہننے کی وجہ سے جو انسانوں کے اندر بد اخلاقی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ہلچل مچتی ہے گناہ کے جذبات کی، وہ عام ہو، اور گناہ عام ہو، زنا عام ہو، بے حیائی عام ہو، مادر پدر آزاد سب کے سب ننگے نظر آئیں، تو وہ تو چاہتا ہی ہے۔ لہذا جو انسان
شریعت کے لباس کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے اور اس کے خلاف کرتا ہے، یا در حقیقت وہ شیطان کے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے، شیطان کی تمناؤں کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائیے، مزاج عطا فرمائیے، اور پیارے اللہ آپ کی جو ہدایات ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات کو جو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ہمارے سامنے کر کے دکھایا ہے، پیارے اللہ ہمیں ان کو اچھا سمجھنے، اچھا دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کو دیکھیے، ایئرپورٹ پہ جائیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ جائیں، بازاروں پر جائیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، سب کس انداز سے، کس بے محابہ انداز سے وہ کس طرح کے لباس پہن کر اپنے چھپے ہوئے اعضاء کا مظاہرہ کرتے پھر رہے ہیں۔ عورتیں اوپر کا لباس پہن رہی ہیں تو کوہنیاں کھولنے لگی، یا کوہنیوں تک لباس ہی غائب، بلکہ کوہنیوں سے اوپر تک، بغل تک لباس غائب، اور اگر آستینیں پہن دی ہیں تو اس میں کندھے کھلے کر دیے، پینٹ پہن رہی ہیں تو اتنی فٹ پہن رہی ہیں کہ نہ جانے کس کس طرح سے پہنتی ہوں گی، پتہ نہیں اکیلی پہنتی ہیں یا دو چار مل کر پہناتی ہیں، اور اتارتے ہوں گے تو اکیلے اتار پاتے ہوں گے یا اس میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہوگی، اتنی چست، اور چست پہننے کے بعد پھر گھٹنوں کی جگہ سے اس کو پھاڑ دیا گیا، ران کی جگہ سے، شانوں کی جگہ سے اس کو پھاڑ دیا گیا، اور کئی مرتبہ تو پشت کی جگہ سے اس کو پھاڑ دیا گیا۔ واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ انسان لباس پہنیں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے۔ آج کھلی آنکھوں سے یہ دکھ رہا ہے کہ واقعی لباس پہنے ہوئے لیکن پھر بھی ننگے، یا تو اتنے باریک ہیں کہ اندر کے چھوٹے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں، یا اتنے باریک ہیں کہ بدن کی چمڑی اندر کی نظر آتی ہے، یا اتنے چست ہیں کہ پہننے کا جو فائدہ ہے کہ جس سے انسان کی کاٹ تراش اور بناوٹ چھپی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سب کی سب نمایاں اور فگر آؤٹ ہو رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ امت ایسا لباس پہنے گی کہ پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، آج امت ننگی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی جبہ پہن کر مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ پڑھانے گئے، خطبہ پیش کرنے گئے، واپس آئے گھر پر اور نکال دیا اور بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا اب سے میں اس کو ہرگز نہیں پہنوں گا۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں آپ منع فرما رہے ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا لباس ہے اور کوئی غیر شرعی چیز تو اس میں کوئی لگی بھی نہیں ہے، اور کوئی غیر شرعی چیز سے یہ بنا بھی نہیں ہے، ریشم کا نہیں ہے، تو پھر آپ کہا کہ اس کو پہننے سے میرے اندر کبر کے جذبات نمایاں ہو رہے تھے، میرے اندر کبر کی کیفیت جو ہے وہ پنپ رہی تھی، اس لیے مجھے ہرگز اس کو نہیں پہننا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے باطن آئینے کی طرح صاف شفاف تھے۔ اگر ایک کپڑا ہو اور اس کے اوپر بہت سارے دھبے ہوں، اس میں چپ چاپ ایک دھبا اور لگا دے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ نئے دھبے کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں تو پہلے سے ڈھیر سارے دھبے تھے، اگر دو چار دھبے اور لگ جائیں تو سب نب جائیں گے، سب کھپ جائیں گے، انہیں میں چھپ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جو لباس بالکل صاف شفاف ہو، اس کے اوپر کوئی معمولی سا اگر دھبا لگ جائے تو واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ تو ان لوگوں کے قلوب اتنے صاف شفاف تھے، آئینے کی طرح تھے کہ اس پر چیز اللہ پاک ظاہر فرما دیتے تھے۔ فوراً ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اس نے تو میرا دماغ خراب کر دیا، اس میں تو ریاکاری کے جذبات بن رہے تھے، اس میں تو کبر کے جذبات بن رہے تھے، مجھے نہیں چاہیے لباس۔ اور یاد رکھیں لباس کے جو دو بنیادی مقصد بیان فرمائے، ایک تو تستر، اس کو چھپانا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں زینت ہو۔ تو آدمی اچھا لگنے کی نیت سے پہنے، آرام دہ ہونے کی نیت سے پہنے کہ اللہ پاک نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ آرام دہ ہے، یہ آرام دہ ہے اور اچھا لگ رہا ہے، پہن لیا کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں پر جتانے کے لیے، دوسروں پر جو ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، متکبرانہ انداز ظاہر کرنے کے لیے اس انداز سے اکڑ کے چلے، سینہ تان کر چلے، یہ حرام ہے۔ اور جو آدمی اس نیت سے لباس پہنتا ہے کہ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں، دوسروں کو میں اچھا لگوں، دوسروں کے لیے، دوسروں کی نظر میں اچھا لگنے کے لیے اگر لباس پہنتا ہے، جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھے، محبوب اور لباس انتہائی گھٹیا، بوسیدہ، یعنی میلا کچیلا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے؟ کہ جی ہاں مال دیا ہے۔ کہ کس طرح کا ہے؟ کہ میرے پاس بھیڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اللہ پاک نے ہر طرح کا مال مجھے دیا ہے۔ کہ پھر لباس ذرا اچھا پہنا کرو، لباس ذرا اچھا پہنا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے دنیا جہان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہم فقیرانہ انداز لیے پھر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہمیں مستحق کے زکوٰۃ سمجھ کے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا اثر اور اظہار بھی اللہ پاک آپ کے جسم پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ پاک نے آپ کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو آپ اس طرح سے رہیے تاکہ بندے دیکھ کے سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کھاتا پیتا بنایا ہے، خوشحالی بنائی ہے، اس کی چہرے سے خوشحالی ٹپکتی ہے، اس کے ظاہر لباس سے خوشحالی ٹپکتی ہے۔ آج کل لوگ اس بات کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ لباس اتنا جو ہے پھٹے پرانا انداز کا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ لباس اتنا پرانا ہوتا ہے، اتنا میلا کچیلا ہوتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس اسی میں میرا پردہ ہے۔ نہیں، ہرگز پردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں خوشحال بنایا ہے، اس خوشحالی کا اظہار تمہارے لباس سے، تمہارے ظاہر سے ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا لباس پہنوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے پاس دولت ہے، چور چوری کر لیں گے۔ تو کیا لباس سے لوگوں کو صرف انداز ہوتا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ادارے کے محتم آئے اور ایک ادارے کے شیخ الحدیث آئے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت نے حضرت میں فرمایا کہ جو شیخ الحدیث صاحب تھے وہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ناظم مطبخ ہوں، اور جو محتم صاحب تھے ان کے بارے میں بھی حضرت نے کچھ ایسے ہی بتایا کہ نوکر ہے، چپراسی، ایسے کچھ بتلایا۔ کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور ان کا تعارف نکلوایا ذرا کورے دار، تو پتہ چلا کہ ایک تو مدرسے کے ناظم اور محتم ہے، اور دوسرے جو ہے شیخ الحدیث ہیں۔ ظاہر ہے کہ زبان سے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، یہ کہا ہوگا کہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میرے ذمہ بخاری کا سبق ہے، تو جو بخاری پڑھاتے ہیں وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ تو حضرت نے عجیب فرمایا، کہا کہ جو شیخ الحدیث تھے وہ تو ناظم مطبخ معلوم ہو رہے تھے، جیسے بھٹیارے ہوں یا مطبخ کا جو نظام چلانے والے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے بھی ایسے میلے کچیلے سے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں ایک منصب عطا فرمایا ہے، تو اس کی ثقافت تمہارے لباس سے واضح ہونی چاہیے، اس کا وقار تمہارے لباس سے واضح ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ میں کوئی آدمی غلط برتاؤ کرے تو تمہارے مرتبے کے خلاف برتاؤ کرے، تو کیوں تم لوگوں کو ایسے دھوکے میں رکھتے ہو؟ معلوم اللہ پاک نے ہم مومنوں کو، اللہ پاک نے اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نعمتوں کا شکر اس انداز سے کریں کہ ہم اپنے لباس سے بھی جو ہے لوگوں کو دکھا سکے، بتلا سکے کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن دکھانے میں کبر کا جذبہ ہرگز نہ ہو، نمائش کا جذبہ ہرگز نہ ہو، دکھاوے کا جذبہ ہرگز نہ ہو، لوگوں کو منہ چڑھانے کا جذبہ ہرگز نہ ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ وہ ہیں دنیا میں جو لباس کے ذریعے سے لوگوں پر رعب جماتے پھرتے ہیں، رعب جماتے پھرتے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے پھرتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اصل خوبی تو انسان کے باطن میں ہوا کرتی ہے۔ عجیب بات، الظاہر عنوان الباطن، ظاہر بھی باطن کا عنوان ہوا کرتا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر انسان کے باطن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو درنگی اسلام نے نہیں سکھائی کہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہوں اور باطن میں کچھ اور ہوں، اور باطن میں کچھ اور اور ظاہر میں کچھ اور ہوں۔ نہیں، ہمیں یک رنگی عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک جیسے ہوں، جیسا اندر ہو ایسا باہر ہو، جیسا باہر ہو ایسا اندر ہو، اندر کا بھی اچھا اور باہر کا بھی اچھا ہو۔ یاد رکھیں، کئی مرتبہ ہم پھل خریدتے ہیں تو پھل کی جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، اوپر کی چمڑی ہوتی ہے، کئی مرتبہ وہ داغدار ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ پھل اندر سے سڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر خراب ہو اور اندر خراب نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان کا ظاہر بگڑا ہوا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ باطن بگڑا ہوا ہے، اور ظاہر اگر سنورا ہوا ہے تو چونکہ ظاہر سنورتا ہے باطن کے آرڈر دینے پر، باطن کے کہنے پر، ظاہر کے سنورنے کا آرڈر اندر سے آتا ہے،
اس کا مطلب یہ کہ اندر سنورا ہوا ہے تبھی تو ظاہر سنورا ہوا ہے۔ میں عام طور پر اپنے دوستوں میں متعلقین میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا دل دیکھنا ہو تو اس کا ٹوائلٹ باتھ روم دیکھ لو، اس کا باتھ روم جتنا صاف ہوگا، ٹوائلٹ جتنا صاف ہوگا، وہاں کا نظام جتنا صاف ستھرا ہوگا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ دل اتنا ہی صاف ہے۔ اس لیے کہ یہ اندر صاف ہوتا ہے تبھی تو وہ باہر کو صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اندر ہی صاف نہیں ہے تو پھر باہر صاف رہنے کا حکم کہاں سے دے گا؟ اس لیے آج ساری دنیا اعلان کر رہی ہے، ہورڈنگ لگا رہی ہے، اشتہار نکال رہی ہے اور کروڑوں روپے اس پر خرچ کر رہی ہے کہ صفائی ستھرائی رکھو۔ ہمارے ملک میں تو باقاعدہ اس کے نام سے ابھیان چل رہے ہیں، صفائی ابھیان۔ اور معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ صفائی ابھیان کے جب ایڈورٹائز ہوتے ہیں اور حکام اس کے لیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں تو صاف ستھری سڑکوں پر اور وہ بھی مرکز کی سڑکوں پر کچھ کچرا ڈال دیا جاتا ہے، کچھ پتے بکھیر دیے جاتے ہیں، پھر اعلیٰ قسم کے وزراء آتے ہیں صاف ستھرا لباس پہن کر، اور صاف ستھرے لباس پہن کر صاف ستھری جھاڑو سے اس صاف ستھری جو پہلے سے سڑک تھی اس پر تازہ جو پتے بکھیرے گئے ہیں ان کو صاف کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے صفائی ابھیان۔ اسلام نے ہمیں کتنی روشن تعلیمات عطا فرمائی کہ دل کو صاف کرو، باطن کو صاف کرو۔ باطن کو صاف کرو گے تو تمہارا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا۔ محبوب صاحب نے فرمایا اپنے آنگن کو صاف رکھو۔ ہر آدمی اپنے آنگن کو صاف کرے گا تو میں نے اپنا آنگن صاف کیا، میرے گھر کی دیوار سے لگا ہوا دوسرا آنگن ہے، اس نے اپنے آنگن کو صاف کیا، تیسرا گھر اس سے لگا ہوا اس نے اپنے آنگن کو صاف کیا۔ بتائیے سارا کا سارا محلہ صاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ الگ سے کسی بھنگی کو، کسی سویپر کو بلانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہو گئی صفائی تو پہلے آدمی اپنے باطن کو صاف کرے۔ جب باطن کو صاف کرے گا تو جب صاف ستھرا باطن ہوگا تو ظاہر اس کو گندا نظر آئے گا، ظاہر برا نظر آئے گا۔ تو صاف ستھرا باطن ظاہر میں گندے رہنے والے، ظاہر میں جو گندگی نظر آتی ہے اس کو صاف کرنے کا حکم دے گا۔ تو جب باطن صاف ہوگا تو ظاہر آٹومیٹک صاف ہو جائے گا۔ تو اسلام نے صفائی کی ابتدا اپنے دل سے کی ہے، یہاں سے کی ہے، جبکہ دنیا والے صفائی کی ابتدا سڑکوں سے کر رہے ہیں۔ اپنے دل تک کب تک پہنچیں گے؟ جب زندگی کی شام ہوگی اور جب یہی پتہ نہیں ہوگا کہ برائی کہتے کسے ہیں، گندگی کہتے کسے ہیں۔ چارپائیوں پہ پڑے پڑے پیشاب کریں گے، پڑے پڑے پاخانہ کریں گے اور کوئی اور صاف کرے گا۔ میرے پیارے اللہ، باقی سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا، کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا، کتنی پیاری پاکیزہ سوچ عطا فرمائی، کتنا پیارا دین عطا فرمایا، کتنی پیاری شریعت عطا فرمائی، اور کتنا آسان ہمارے لیے دین بنایا۔ صفائی ستھرائی ہمارے لیے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بار اور یاد رکھیں، ہم دنیاوی چیزوں کو ہمیشہ دونوں سائڈ سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں تو گھر کا اندر بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور باہر بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے جب ہم گھر بناتے ہیں تو پلاسٹر اندر کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، باہر کی دیواروں کو بھی مزین کرتے ہیں، اندر کی دیواروں کو بھی مزین کرتے ہیں۔ گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس کے انجن سائڈ کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر انٹیریئر کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ظاہر کے بھی کلر کو دیکھتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک طرف کی اچھائی دیکھ کر کبھی پسند نہیں کرتے، ہمیشہ دونوں سائڈ کی اچھائی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پھر دوستو، ہم دین کے بارے میں ایک طرف رخ کیسے کر گئے کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ باطن اچھا ہو جائے چاہے ظاہر کیسا بھی رہے۔ نہیں، باطن بھی اچھا رہے اور ظاہر بھی اچھا ہو۔ بہت سے لوگ صرف ظاہر پہ محنت کر رہے ہیں اور باطن کی ذرہ برابر فکر نہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو باطن کی فکر کر رہے ہیں اور ظاہر کی ذرہ برابر فکر نہیں، دونوں غلطیوں پر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا، عجیب بات ہے، عجیب دور آ گیا ہے، جو لوگوں کو اچھا بناتا پھر رہا ہے وہ خود اچھا نہیں ہے، اور جو خود اچھا ہے وہ لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم اپنی زندگیوں سے دو رنگی نکالیں، ہم یک رنگی پیدا کریں، اور ہم اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اور اپنے باطن کو بھی بنائیں۔ اور شریعت نے جو واضح تعلیمات ہمیں جن چیزوں کے بارے میں دی ہیں، ہم ان تعلیمات پر خوش دلی کے ساتھ عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں لباس پہننے کی تعلیم عطا فرمائی، اور لباس کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود بیان فرما دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، اور اس کے خلاف جو ہے جس میں لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، یعنی تنگ پہننے سے، چست پہننے سے،
بہت باریک پہننے سے، شارٹ پہننے سے، چھوٹا پہننے سے لباس کا جو اصل مقصد ہے یعنی ستر عورت، شرم کے اعضاء کو چھپانا، جن مرد اور عورت کے جن اعضاء کو اللہ پاک نے جن کی حدود بتائی ہے کہ ان کو چھپانا ضروری ہے، ان اعضاء کو چھپانا جن کے دیکھنے سے انسان کو اٹریکٹ پیدا ہوتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے اور برے جذبات اس کے اندر انگڑائی لینے لگتے ہیں، ان اعضاء کو چھپانا، اور چھپانا اس لباس سے چھپانا، اس طرح کے لباس سے چھپانا جیسے کہ ابھی بتایا کہ وہ موٹا اتنا ہو کہ جسم اس میں چمکتا ہوا نظر نہ آئے، وہ ڈھیلا ڈھالا اتنا ہو کہ باڈی فگر آؤٹ نہ ہو، بدن کی جو ہے اتار چڑھاؤ اور کاٹ تراش نظر نہ آئے، اس طرح کے لباس سے اس کو چھپانا۔ اور یہ جو ہم نے ٹیلی ویژنوں پر دیکھ کر اور اخباروں میں اور اشتہارات میں دیکھ کر اور جو ہے طرح طرح کی محفلوں میں دیکھ کر یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو لباس پہنانا شروع کر دیے ہیں، دوستو اس سے پناہ مانگنے چاہیے اللہ سے۔ اپنے بچوں کا لباس عام طور پر وہ پہنو جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ اگر ٹیلروں سے تعلق ہے تو ان سے کہو کہ بھائی ایسا لباس بناؤ نا جس میں شرعی اصول ہوں، ضابطے ہوں، جی، اور ان کو بتایا جائے کہ شرعی ضابطے یہ ہیں ایک لباس کے۔ ریڈی میڈ گارمنٹ والوں سے کہو جا کر کہ بھئی ایسے لباس اپنی دکان پہ رکھو۔ کوئی دکان تو ایسی ہو بازار کے اندر جس میں شرعی لباس بکتے ہو، شرعی حدود و قیود کے خیال کو، ضابطے کو سامنے رکھ کر جو لباس ڈیزائن کیے جاتے ہوں، کوئی دکان تو ایسی ہو۔ کئی مرتبہ ہمارے اس ملک میں اور بالخصوص ہمارے اس خطے گجرات میں بہت سے لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں، افریقہ میں، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں۔ اب وہاں سے وہ اپنے بہت سے غریب رشتہ داروں کے لیے، یا جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے چھوٹے لباس جو ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں، یا اپنے پہنے ہوئے لباس ادھر بھیج دیتے ہیں۔ اس میں کئی مرتبہ صدقے کی نیت ہوتی ہے، کئی مرتبہ کسی کی خیرخواہی کی نیت ہوتی ہے، بہت اچھا، لیکن کئی مرتبہ وہ لباس جو ہیں وہ شرعی ضابطے سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ جو ماں اپنے بچوں کو شرعی لباس پہناتی ہے، وہ جب دیکھتی ہے تو اس کے منہ میں وہ بھی رال ٹپکانے لگتی ہے، اور منہ میں اس کے پانی آ جاتا ہے، اس سے بہت اچھا کپڑا ہے، بہت قیمتی کپڑا میں اپنی بچی کو پہناؤں گی۔ یہ پتہ نہیں ہے بچی کو تو قیمتی کپڑا پہنائے گی، لیکن یہ قیمتی کپڑا ضرور ہے، لیکن قیمتی انداز سے بنا کہاں ہے؟ شریعت کے انداز پر، اصولوں کے انداز پر یہ بنا کہاں ہے؟ یہ دیکھو یہ جینس پینٹ ہے، یہ دیکھو چست یہ پجامیہ ہے، یہ دیکھو چست یہ ٹی شرٹ ہے، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر اس طرح کے لباس آئیں تو ان کو تکیوں کے کور میں بھر دو، روئی کی جگہ پہ تکیہ بنا کے کام لو، ان کے گدوں میں بھر دو، ان کو کاٹ کے ان کو جھٹکنی میں استعمال کرو، ان کو پوچھے میں استعمال کرو، لیکن اپنے لباس پر پہننے کے طور پہ استعمال نہ کرو، ورنہ دیکھنا اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ تو ہم لباس کے بارے میں ذرا اس چیز کو سمجھیں۔ آج نوجوان بچے جینس پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ارے کس نے تمہیں پاجامہ پہننے سے منع کیا ہے؟ کرتا پہننے سے کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی رکھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ سکھ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے نظر آتا ہے کہ سکھ آ رہا ہے، اس کی وضاحت اس کی باڈی لینگویج ایسی ہے، بتاتی ہے کہ سکھ ہے۔ آج تک عیسائیوں نے، یہودیوں نے، یعنی یورپ کے رہنے والوں نے آج تک عربی لباس نہیں پہنا ہوگا، کرتا پاجامہ نہیں پہنا ہوگا، جو مسلمانوں کی جو ہے جس سے تشخص معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کی پرسنالٹی جس سے معلوم ہوتی ہے، آج تک نہیں پہنا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، فکری اور ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں۔ مانا ہم نے فیکٹریوں کے اندر لباس کو چست پہنے جاتے ہیں، اور وہاں کی حکمت ہوتی ہے کہ بہت سی مشینری، بہت سی کلیں ایسی چلتی ہیں کہ اگر ڈھیلا ڈھالا لہراتا ہوا لباس کرتا پہن کر جاؤ گے تو کسی مشینری میں آ جائے گا، اور کسی کل پرزے میں آ کر ہو سکتا ہے گنے کی طرح پورا جسم پل جائے مشین کے اندر اور آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو اس جگہ پر خاص قسم کے لباس پہنائے جاتے ہیں، یہ چست لباس پہننے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک مجبوری ہے، ضرورت ہے، اسلام نے اس کی گنجائش دی، اجازت دی ہے، وہاں پہنے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں فقہ سے اگر پوچھا جائے تو فقہ والے بتائیں گے کہ وہاں پہننا تو یہ لباس پھر وہاں واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے۔ لیکن جب آپ فیکٹری سے آگے، جاب شاپ سے آگے اپنے گھر پر ہیں، تو اب جو ہے آپ جینس پینٹ پہن کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہے؟ کیا گرمی نہیں لگتی؟ کیا دقت نہیں ہوتی؟ کیا کھجلانے میں پریشانی نہیں ہوتی؟ اور چست لباس میں اگر کوئی کان کھجورا چوہا گھس گیا، کیا اس کے نکالنے میں پریشانی نہیں آئی؟ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تشخص والا لباس پہنے، جس کے پہننے سے پتہ چلا کہ یہ اہل ایمان ہے۔ ڈھیلا ڈھالا کرتا ہو، ڈھیلا ڈھالا پاجامہ ہو، سر پہ بہترین ٹوپی ہو، دور سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر کھلے دلے انداز سے محبتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں صاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ظاہر کا تقویٰ بھی عطا فرما، باطن کا تقویٰ بھی عطا فرما، ظاہری نظافت بھی عطا فرما، باطن کی طہارت اور پاکیزگی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو یک رنگ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجئے۔ اللہ جی، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، نافرمانیوں میں گزر گیا۔ اللہ جی، اب نہیں پتہ زندگی کے کتنے دن بچے ہیں۔ اللہ جی، لگتا یہ ہے پتہ نہیں جو دن گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے یا جو بچے ہیں وہ زیادہ بچے ہیں۔ اللہ جی، لگتا تو یہی ہے جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ اب تھوڑے دنوں کے اندر گزرے ہوئے کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے، جو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، ناممکن ہے۔ اللہ جی، آپ ہمارے لیے عمل فرما دیجئے نا کہ آپ ہمارے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، نیکیوں سے بدل دیجئے، نیکیوں سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے لیے بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا نا۔ پیارے اللہ، کالے بالوں کو سفید کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے پرماننٹ سفید کر دیا، آپ نے ہمارے کالے بالوں کو سفید کر دیا۔ جس طرح سے بالوں کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے، ہمارے اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے رب، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور ماضی کی کتاب زندگی کے اوراق پلٹتے ہیں کہ اللہ ایک ورق بھی تو ایسا نہیں ہے جو صاف شفاف ہو، کہ اللہ سب کالے کالے ہو چکے ہیں، کہ اللہ کتاب زندگی کے سارے ورق سیاہ ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ایک ورق بھی تو ایسا نہیں ہے جو سنہرا ہو، چمکدار ہو، صاف شفاف ہو، جس میں نیکیاں درج ہوں، کہ اللہ سب کالا کالا ہو چکا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، ہماری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ میدان محشر میں اگر آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو بلا کر قریب اور یہ کہا، اے میرے بندے، اے میری بندی، دیکھ سنیے میری بات، جتنے بھی کالے کرتوت تم نے دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں کیے، جلوت میں کیے، خلوت میں کیے، ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی ویڈیوگرافی کرا کے وہ سارا کا سارا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو دکھا دیں، سب کے سامنے اس کو ڈسپلے کر دیں، سب کے سامنے اس کو اسکرین پر چلا دیں اور سب دیکھ لیں تمہارے کارنامے اور کرتوت کو، یا تم یہ پسند کرتے ہو اس کے بدلے تم جہنم میں چلے جاؤ خاموشی کے ساتھ؟ تو پیارے اللہ، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ اس کو ڈسپلے کر دو، اس کو دکھا دو، لیکن جہنم میں مت بھیجو۔ پیارے اللہ، کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس کو پسند کرے۔ ہر آدمی کہے گا نہیں اللہ، جب دنیا میں چھپا کے رکھا تو چھپا کے رکھیے، ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں اس کے بدلے، ورنہ تو اگر دکھا دیا، ماں کے سامنے بڑی رسوائی ہو جائے، باپ کے سامنے بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، شیخ و مرشد کے سامنے بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، استاد کے سامنے بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، شاگردوں کے سامنے بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ کر کہیں گی میرے ابو اتنے پیارے ہو کر دنیا میں ظاہر میں تو اتنے اچھے نیک بنے پھرتے تھے اور تنہائیوں میں ایسے ایسے گناہ کرتے تھے۔ ماں کہے گی میری چھاتی سے دودھ پی کر، میرے پیٹ میں 9 مہینے پیر پھیلا کر ایسے کارنامے انجام دے کہ آج مجھے رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ باپ کہے گا میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہاری خاطر اپنی جوانی بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی بیچ دی اور محنت کر کر کے میں نے بڑھاپا خرید لیا، اور تمہارے پیٹ پالنے کی خاطر، تمہاری تعلیم کی خاطر، تمہاری تربیت کی خاطر، اور تم ایسا گندا نام اعمال لے کر آئے ہو کہ پیارے وقت کے نبی کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑ رہا ہے، سارے پڑوسیوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، اللہ کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے رب، بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ جی، جب آپ نے ہمارے ظاہری شرم و حیا کو چھپانے کے لیے پیارے اللہ آپ نے ہمارے جسم کے اوپر لباس کا پردہ ڈالا ہے کہ اللہ اس سے ہمارے آپ نے شرم کے اعضاء کو چھپا لیا ہے۔ میرے پیارے اللہ،
ستاری کی چادر دنیا میں ڈال کے رکھی ہے اور آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی ڈال کے رکھی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ جی قابل نہیں ہے کہ اللہ ہماری چادر ہٹا دی جائے اور سب دیکھ لیں، ہم اس کو انگیز کر لیں، برداشت کر لیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر ہوتے، آپ کو کیسے کیسے مناتے، کیسے کیسے آپ کو مناتے، کیسی کیسی مناجات کرتے۔ اللہ جی آج محبوب دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے۔ میرے پیارے رب، محبوب کی نسبت ساتھ میں ہمارے لگی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ان کی سنتوں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ جی قبول فرما لیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی ہم نے پوری زندگی میں ایسے رمضان تو کبھی بھی نہیں دیکھے۔ اللہ آج 13 دن ہو گئے، لوگ مسجدوں سے محروم ہیں، مسجد کی جماعت کی نمازوں سے محروم ہیں، جمعہ کی نماز سے محروم ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یقیناً آپ کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں، اللہ آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ اللہ ضرورت تو ہمیں ہے کہ اللہ مسجد کھولنا آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری ضرورت ہے۔ لوگ بازار کھولنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بازار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مسجد کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسجد کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عید نہیں منانا، ہمیں تو آپ کو منانا ہے۔ اللہ آپ من جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنا تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنا عشق دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، یا اللہ مقام عشق، یا اللہ مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ یا اللہ امت میں کتنے لوگ ہیں بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا، رب کریم جو روزانہ کما کر روزانہ کھایا کرتے تھے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا، کھانے پینے کی سب چیزیں ختم ہو گئی، اور وہ اتنے باعزت ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ یا اللہ ان کے دسترخوان سونے سونے ہوں گے، کیا افطاری میں اپنے سامنے رکھتے ہوں گے۔ اے میرے پیارے رب، آزمائشوں کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ آزمائش کی، یا اللہ جیسے آج کے روزے کی شام ہونے جا رہی ہے، یا اللہ آزمائشوں کی شام کر دیجیے، آزمائشوں کی شام کر دیجیے، آزمائش کی شام کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ حالات نارمل کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دنیا کے انسان، یا اللہ آپ کی اس کی تازیانہ عبرت کو نہ سمجھ سکے، جند من جنود اللہ کو نہ سمجھ سکے، آپ کی قدرت کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے تو یا اللہ آپ کی ایک مخلوق آپ نے ظاہر فرمائی دنیا میں، سارے انسان اپنے اپنے زاویے میں آ گئے تھے، گناہ چھوڑ دیے تھے، شراب خانے بند ہو گئے تھے، قہوہ خانے بند ہو گئے تھے، زنا خانے بند ہو چکے تھے، سب پہ تالا لگ گیا تھا۔ ہائے میرے پیارے رب، یا اللہ ان انسانوں کی قسمت پھوٹی نکلی۔ یا اللہ ابتدا کی تو شراب کی دکانوں کو کھولنے سے کی، آپ کی نافرمانی کرنے سے کی۔ میرے پیارے اللہ یقیناً آپ کو غضب آ رہا ہوگا، یا اللہ آپ کے غصے کو جوش آ رہا ہوگا، لیکن میرے پیارے اللہ، یا اللہ اہل ایمان کو دیکھ کر آپ ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو ان کے دھرتی کے بوجھ کو ختم کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ اس زمین کو کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے کہ وہ شق اور ان کو نگل جائیں۔ میرے پیارے اللہ سورج کو حکم دے دیجئے ان پر ایسے شعلے برسائیں کہ سب جل کر خاکستر ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے، ایمان کی معرفت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔